تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے ایک الف کی مقدار، اور یہاں پر الف سے پہلے میم کو پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم میں قلقلہ کریں گے۔ اس کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر او میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے حرف مد واو کے بعد، تو مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، لو میں واو مدہ ہے، فی میں یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، او یہاں پر واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ نام مد منفصل ہے، یا میں یا لین ہے، اور یہاں پر نون مشدد ہے تو نون مشدد کو گنگنا کے پڑھتے ہیں، اس کی آواز کو ناک کو لے جا کر گنگناتے ہیں ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ ہاں میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، لام میں الف مدہ ہے۔ یشعرون را کو اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وجا، یہاں پر حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر حرف مد واو کے بعد حمزہ یہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ با میں الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور یہاں پر شین میں بھی مد متصل ہے، اور عین میں یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے، با میں قلقلہ ہو رہا ہے، اور کون میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، یا میں مد منفصل ہے، اور با میں الف مدہ ہے، نا میں بھی مد منفصل ہے، انا میں نون مشدد ہے اور الف مدہ ہے، با میں قلقلہ ہوگا اور نا میں الف مدہ ہے۔ نستبق، قاف حروف مستعلیہ میں سے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، نا میں الف مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے۔ اندہ کے نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے،
تو نون اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ متا میں الف مدہ ہے، نا میں بھی الف مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی زال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر وہ جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف کریں گے تو با کا زبر، با کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر با میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب۔ وما میں مد منفصل ہے، انتا کے نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف جر ملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ نام الف مدہ ہے، لو میں واولین ہے، کنہ میں نون مشدد ہے اور الف مدہ ہے۔ صاد میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ جا میں مد متصل ہے، او میں واو مدہ ہے، علا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کچھ کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ہا میں کھڑی زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، اور با میں وقف کریں گا تو با میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ قَالَ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، بل سولت لکم، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی، اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو اور یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر، صاد حروف مستعلیہ میں سے، با میں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر دو پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد جی میں حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فصبر جمیل۔ واللہ، یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کو پر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ عین میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ما میں الف مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر بھی وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جیم میں مد متصل ہے، سیا میں الف مدہ ہے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، واو میں الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، دال میں قلقلہ، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ۔ قَالَ قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور را میں کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور را کو پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے اور دال میں الف مدہ، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ لام میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال یا بشرا هذا غلام وَأَسَرُّهُ، رائے مشدد کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر گولتا ہے، وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً۔ واللہ، یہاں پر اللہ کلام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے،
نون میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے واللہ علیم بما یعملون۔ وشروہ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ خ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا تنوین میں اخفا ہوگا، اور را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا۔ معدودہ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر گولتا ہے تو ہائے ساکنہ بن جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ وَكَانُوا کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی زا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ لذش یہاں پر شین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف زال سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف اور یہ یا دونوں میں کوئی حرکت نہیں، اس دونوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور را میں کھڑا زبر ہے تو را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ لمرأتی یہاں پر میم ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، الف میں کچھ نہیں ہے، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ ہی مجمد ہے، مد منفصل ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ مثواہ واو میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عصا مجمد ہے، یہ مد منفصل ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، اور نام مد منفصل ہے۔ او میں واولین ہے، خواہ حروف مستعلیہ میں سے، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اس طرح سے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ وَكَذَلِكَ ذال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ مکنا نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کو برزبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور زے بیچ میں، زے میں وقف نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گئے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ واللہ اللہ کے لام سے پہلے واو کو پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے۔ علا میں مد منفصل ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ولما من مشدد غنہ اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غیر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نام میں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی طرح ہوتا ہے یہ، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ وَكَذَلِكَ ذَلِكَ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔